السلام علیکم دوستوں. کسی ملک کی معیشت کی بحالی ہمیشہ ہی سے ایک بہت ٹیڑھا مسئلہ رہا ہے. معیشت کے بابا ایڈم اسمتھ سے لے کے آج تک کے معیشت دانوں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے. آج بہت سے معیشت دان غربت کی کمی کے لیے جو نظریات پیش کر رہے ہیں ان کو کسی حد تک ڈیرن اور جیمز نے اپنی کتاب وائی نیشنز فیل میں ان کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں زور دیا ہے کہ کسی بھی ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے سیاست سب سے اہم جز ہے. معاشی ناہمواریاں سیاسی نظام کو ختم کر سکتی ہیں اور سیاسی نظام افراد کی آزادی کو یقینی بناتے ہیں، اس سے محفوظ انسانی حقوق دلاتے ہیں اور سیاسی نظام کے ذریعے سے ہی عدالتیں جو ہے جلد انصاف مہیا کرتی ہیں. افراد آزادی سے اپنی صلاحیتوں کو تربیت پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان کے بدلے میں وہاں تخلیقی صلاحیتیں زیادہ تیزی سے پروان چڑھتی ہیں اور معیشت کی سرگرمیاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. آج پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ سیاسی معاملات میں تربیت دیں، سیاست کو اپنا داخلی معاملہ سمجھیں اور دوسروں کا خارجی معاملہ نہ بنائیں. جب تک ہم خود عوام ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے، یہ خارجی افراد، یہ امراء کا طبقہ، یہ جاگیردار طبقہ اور یہ سرمایہ دارانہ لوگ جو ہیں، افراد جو ہیں طبقے کے، یہ ہمارے مفادات کے مطابق حالات کو سازگار کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے لیے سیاسی سپیس خود کریٹ کرنی ہوگی. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر ہمارا اور ہماری آنے والے نسلوں کی تقدیر کبھی بھی نہیں بدل سکتی. جو لوگ آج سیاست کے افق پر چھائے ہوئے ہیں وہ یا تو سرمایہ دار طبقہ ہیں یا جاگیردار. وہ لوگ آپ کے لیے یا میرے لیے قانون کیوں بنائیں گے؟ وہ کیوں اپنے مفاد کے خلاف کسی بھی قانون کو پاس ہونے دیں گے؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ زائد زمینیں غریب حاریوں میں تقسیم کی جائیں؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ مزدوروں کو بہتر اس کا جو معاوضہ ملے؟ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے آپ کو خود میدان میں آنا ہوگا. سیاست کو معاشرے کے بدماشوں کے ہاتھوں سے چھین کر اپنے کنٹرول میں لانا ہوگا. معاشی اور سیاسی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا آج کے دور میں کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ہم غریبوں کو صرف پختہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں ہم متحد ہو کر انقلاب کی شمع روشن کر سکیں. ہمیں ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کسی سرمایہ دار یا جاگیردار نے نہ بنائی ہو بلکہ اس کی پیدائش اور پرورش ہم جیسے لوگوں نے کی ہو. خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جو غریب اور متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت ہے. اس پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی پاکستان. یہ غریب آدمی کی اور مزدور کی اور متوسط طبقے کی پارٹی ہے. اس کے پلیٹ فارم پر ہم سب جمع ہو کر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی نسلوں کو ظالم طبقات سے ان کے چنگل سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے. ہمیں حوصلہ کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. آج پاکستان کے سیاسی افق پر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ سب ایک ہی طبقہ کی نمائندہ ہیں. اس لیے آپ کو ایک جیسے چہرے ہر جماعت میں نظر آتے ہوں گے. ایک ہی شخص کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ میں تو کبھی تحریک انصاف میں نظر آتے ہیں. وہ ہر بار ہمیں انقلابی بن کر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور جذباتی نعروں کی رو میں بہہ کر ہم اس نئی پارٹی کو یا اسی چہرے کو دوبارہ ووٹ دے دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ بھیڑیا کبھی بھیس بدل کر بھی آئے تو وہ بھیڑوں کی بھلائی نہیں کر سکتا. اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا ہم لوگ پاکستان میں ان کے غلاموں کی طرح سے ہیں اور ان کے لیے محنت مزدوری کر کے زندگی کی آسانیاں ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں اور یہ لوگ نعمتوں پر قابض ہیں. بیرونی ملکوں سے قرضے لیتے ہیں اور پھر امراء طبقہ اس قرضے سے اپنی تجوریاں بھرتا ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے ہم غریبوں پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. یاد رکھیں، معاشی آزادی کے لیے سیاسی آزادی بہت ضروری ہے. ہمیں سیاسی غلامی سے نکلنا ہوگا. آئیں ہم سب مل کر جواد احمد کا ہاتھ مضبوط کریں
آئیں سیاسی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. برابری پارٹی پاکستان آپ کو سیاسی آزادی کی علمبردار ہے, آپ کو دعوت دیتی ہے, آئیں برابری پارٹی پاکستان کو جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ.